وارثہ امیر المؤمنین ولی اللہ. ذرا اس پہ غور کیجئے گا. بھئی ذہن میں تو یہی آتا ہے نا کہ السلام علیکہ وارثہ علی امیر المؤمنین یا علی ولی اللہ. علی کے ولایت میں، ان کی ولایت میں وارث آپ پہ سلام ہو. آپ نے نام نہیں لیا، علی نہیں کہا، بلکہ کہا امیر المؤمنین کے وارث. لقب جو القاب مخصوص ہیں جناب امیر المؤمنین سے، ان میں سے یہی لقب ہے جو مخصوص ہے جناب امیر علیہ السلام سے. مخصوص ہے. جب کسی نے چھٹے امام کو کہا نا، امام کو مخاطب کر کہا کہ یا امیر المؤمنین، کتاب الارشاد جلد نمبر 2 شیخ مفید کی کتاب ہے کتاب الارشاد، اس کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ کسی نے کہا چھٹے امام سے یا امیر المؤمنین، مولا نے کہا آج تو تم نے کہہ دیا، آئندہ کبھی مت دہرانا، آئندہ کبھی مجھے امیر المؤمنین مت کہنا. کہا مولا کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہا مومنوں کا امیر ہوں، لیکن کیونکہ ہمارے جد بزرگوار کی عداوت میں، ان کی بغض میں، کینے میں، دشمنی میں بہت سے ان کے دشمنوں نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا، بہت سے دشمنوں نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا. اس لیے سارے اماموں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کوئی بھی امیر نہیں کہلوائے گا، یہ مخصوص رہے گا علی ابن ابی طالب سے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو مولا نے فرمایا کہ یہ صرف مخصوص ہے ہمارے جد بزرگوار سے، ان کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ امیر المؤمنین کہلوائے. بہت سے دشمنوں نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلانا شروع کیا. آج بھی عزیزان گرامی، جب بھی کوئی آدمی اعلان کرتا ہے کہ میں حکومت بنا رہا ہوں اور حکومت اسلامی بنا رہا ہوں، تو اپنے آپ کو فوراً کہتا ہے مجھے آج سے امیر المؤمنین کہو. یہ کوئی نئی ریت نہیں ہے، یہ کچھ بڑے دشمن تھے علی بن ابی طالب کے جنہوں نے شروع کیا تھا اپنے آپ کو امیر کہلانا. تو ہمارے ائمہ اہل بیت نے بتایا کہ خبردار کسی کو امیر المؤمنین تسلیم نہ کرنا سوائے علی بن ابی طالب. پوچھا گیا حل الحب والبغض من الایمان، مولا یہ محبت اور نفرت کا کوئی ایمان سے تعلق ہے؟ محبت کا، نفرت کا ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ تو امام نے فرمایا حل الایمان الا الحب والبغض، کیا ایمان محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یعنی ایمان نام ہے صرف محبت کا اور نفرت کا. توجہ چاہوں گا، امام فرماتے ہیں ایمان نام ہی، ایمان نام ہی، یعنی مومن کون ہے؟ جس کے دل میں یہ محبت ہوگی یا نفرت ہوگی. کہ اللہ اور اللہ والوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت. اب پورا دین خلاصہ ہی 2 جملوں میں ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، اب یہ لعن کیا چیز ہے، یہ تبرہ کیا چیز ہے، جو بہت سے ہمارے بعض اوقات افراد اس طرح سے اس کو مفہوم پیش کیا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی گالی ہے. آئیں ذرا پیش کریں. اعلان بیزاری کا نام لعن ہے. لعنت بھیجنا یعنی اعلان بیزاری، کسی سے دوری کا اظہار کرنا تبرہ کہلاتا ہے. براءت، اعلان براءت کرنا یعنی ہم ان سے دور ہیں. جو بھی آل محمد سے عداوت رکھتا ہے ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. بس یہ پورا مفہوم لعن کا یہ ہے. ہم ان سے کوئی بھی توجہ نہیں چاہتے، ہم ان سے کوئی بھی محبت اور اپنے دل میں کوئی گنجائش ان کے لیے نہیں رکھتے. جن کے لیے ہم گنجائش نہیں رکھتے ہم ان سے اعلان بیزاری کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر جب بتایا کہ کلمہ کیسے پڑھا جائے گا تو کہا لا الہ الا اللہ. پہلے نفی کر دو کہ تمام معبودوں کی نفی ہے، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے. سارے بتوں کا انکار پہلے ہے، بعد میں توحید کا اعلان. تو پہلے تبرہ اور بعد میں تولا ہے. اب مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، لیکن اشارہ کروں گا یہاں پہ. امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر کبھی بھی کوئی، انگریزی میں کہا جاتا ہے سافٹ کارنر، یعنی نرم گوشہ بھی مت رکھنا. ہمارے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ بھی مت رکھنا، وإلا پھر ہماری شفاعت کے منتظر نہ رہنا. اب یہ اس سے زیادہ سخت الفاظ میں پیش نہیں کر سکتا. تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ ہو، کوئی سافٹ کارنر نہ ہو دل کے اندر. نہیں ٹھیک ہے وہ بھی اچھے رہے ہوں گے، یہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، کہ نہیں. بروں کو برا سمجھنا، اچھوں کو اچھا کہنا، کہ یہ اللہ کی روش ہے. اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ جتنے بھی دشمن تھے انبیاء علیہ السلام کے، اللہ نے سب پہ لعنت بھیجی ہے. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ نے پوری قوم پہ کہ ظالم